قیامت کے موضوع پر جو یہ کتاب لکھی ہے اس کے 3 پارٹ یا 3 والیوم سمجھ لیں کیے ہیں۔ پہلا حصہ ہے جس میں حدیثیں، جو علامات یا جو پیشن گوئیاں قیامت سے متعلق یا قیامت کے نزدیک کے زمانے سے متعلق کی گئی تھیں وہ لکھ دیں۔ دوسرے حصے میں جو سائنٹیفکلی یا قرآن پاک میں جو قیامت کے مناظر بتائے گئے، قیامت کے اس موقع پر کائنات کا کیا حشر ہوگا، اور تیسرے حصے میں جیسے ارواح ہیں، کئی لوگوں کے واقعات جو مر کر زندہ ہوئے اور دوسرے معاملات ان کو۔ تو یہ پہلے حصہ میں نے روک دیا تھا، اس میں سے کچھ پارٹ اپلوڈ کیے تھے قیامت مذہب اور سائنس کے نام سے۔ اب یہ حدیث آتی ہے قیامت سے پہلے واقع ہونے والے، وقوع پذیر ہونے والے واقعات سے متعلق جو پیشن گوئیاں کی تھیں، یہ احادیث نبوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایسا وقت ضرور آئے گا کہ قبر پر انسان کا گزر ہوگا تو وہ قبر پر لوٹ کر کہے گا کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا، اور دین کی وجہ سے یہ تمنا ہوگی کہ بد دینی کی فضا سے گھبرا کر ایسا کرے گا، بلکہ دنیاوی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ بحوالہ مسلم شریف۔ پہلے واقعی بڑی سادہ زندگی تھی، آسان زندگی تھی۔ لوگ صبح اٹھے، کام کیا، چند گھنٹے کام کیا، صرف کھانے پینے کا گزارا ہوا کیا، اتنا کمایا، اتنی محنت کی جو صرف خوراک کا معاملہ یا کھانے پینے کا مسئلہ حل ہو جائے۔ کپڑے سال کے سال بنتے تھے، کئی لوگ کئی سال نہیں بناتے تھے۔ لیکن جدید صنعتی انڈسٹریل دور میں یہ ہوا کہ ہم گھر بھی بہترین ہو گئے، ہمیں فیسلٹیز بھی چاہیے، فریج بھی ہے، اے سی بھی ہے، اور پنکھے بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، موبائل ہے، ایل سی ڈی ہے، اور بہت ساری گاڑیاں ہیں کہ ہوائی جہاز میں۔ تو ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ انسان تکلیف میں بھی ہوتا ہے لیکن حوث اور کوشش زیادہ سے زیادہ سہولتیں پانے کے لیے اور مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ اس چیز کی وضاحت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قبرستان سے یا کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش یہ جو قبر میں لیٹا ہوا یہ سکون میں ہے، کاش میں یہاں ہوتا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایک ایسا مسلمان بادشاہ ہوگا جو لب بھر بھر کر مال تقسیم کرے گا اور مال کو شمار نہ کرے گا۔ مسلم شریف۔ یہ ایک ایسا دور آئے گا، شاید یہ امام مہدی کی طرف اشارہ ہے کہ زمانہ ایسا ہو جائے گا، امن و سکون ہوگا، چین ہوگا اور خوشحالی ہوگی، تو مال و زر زیادہ ہوگا، اور وہی بات اخراجات کم ہو جائیں گے۔ یہ وہ حالات ہوں گے امام مہدی کے دور میں۔ اور اس کے بعد ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے، انہوں نے ابو الزناد سے، انہوں نے عارش سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزر کر یوں نہ کہے گا کاش میں اس کی جگہ قبر میں ہوتا، مر گیا ہوتا۔ یہ اوپر والی ہی حدیث ہے جو اس سے پہلی سے بتائی تھی۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ فتنہ پورب کی طرف سے آئے گا۔ مجھ سے عبداللہ بن محمد سنتی نے بیان کیا، کہا ہم سے حشان بن یوسف سنانی نے، انہوں نے معمر بن
راشد سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ممبر کے پاس یا ممبر پر، یعنی کہ جامع ترمذی کے مطابق ممبر پر تھے، اور دوسری جگہ پر ہے آپ ممبر کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو فتنہ ادھر سے آئے گا، ادھر سے، پورب کی طرف اشارہ کیا۔ یہ امام مسلم کے مطابق، صحیح مسلم کے مطابق پورب کی طرف اشارہ کیا، جہاں سے شیطان کی چوٹی نکلتی ہے یا سورج کا سرا نمودار ہوتا ہے۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورب کی طرف منہ کیے ہوئے تھے اور فرماتے تھے فتنہ ادھر سے نمودار ہوگا، ادھر سے جہاں سے شیطان کی چوٹی نکلتی ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے اظہر بن سعد نے، انہوں نے عبداللہ بن عون سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، یا اللہ ہمارے شام کے ملک میں برکت دے، یا اللہ ہمارے یمن کے ملک میں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ بھی فرمائیے ہمارے نجد کے ملک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دعا کی، یا اللہ ہمارے شام کے ملک میں برکت دے، یا اللہ ہمارے یمن کے ملک میں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ بھی فرمائیے ہمارے نجد کے ملک میں۔ میں سمجھتا ہوں تیسری بار جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کیا نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے، یہ میں سمجھتا ہوں والا لفظ جو ہے یہ حدیث میں ہی بیان کیا گیا صحیح بخاری میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہیں تو زلزلے آئیں گے، فتنے پیدا ہوں گے، وہیں سے شیطان کی چوٹی نمودار ہوگی۔ اب یہاں پر جو ہمارے یہاں جو ہے نا، جو تصور ہے نجد کے لیے بد دعا کی، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیور تعلیمات تھیں، اگر ہمارے یہاں کوئی گروہ، میں فرقہ تو نہیں کہوں گا، کوئی بھی گروہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات کے نزدیک ترین ہوگا، اس کے لیے تو بد دعا نہیں ہوگی۔ جو ہمارے ہاں تھوڑا سا غلط تصور ہے نا، نجد سے غلط معنی لیے جاتے ہیں، وہ غلط۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق اس لیے کی کہ اپنی پہچان اور بندگی کے لیے، اور تمام انبیاء نے یہی تعلیم دی کہ اللہ کی ذات ایک ہے، وہ واحد ہے، توحید کا پیغام دیا، شرک سے روکا۔ اب جو طبقہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ توحید پر کا پابند ہے اور شرک کا رد کرتا ہے، اب اگر آپ اس دعا کو یا بد دعا کو وہاں فٹ کر دیں تو یہ آپ کی خیانت ہوگی۔ جو لوگ دین پر چل رہے ہیں ان کے لیے بد دعا ہوئی نہیں ہوگی، کی نہیں ہوگی۔ جو دین سے ہٹ گئے ہوں گے ان کے لیے تو بد دعا ہو سکتی ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تمہارے اندر مال کی اس قدر کثرت نہ ہو جائے کہ مالدار کو اس کا رنج ہوگا کہ کاش کوئی میرا صدقہ قبول کر لیتا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 6 نشانیاں ذکر فرمائیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مال کی اس قدر کثرت ہوگی کہ انسان کو 100 دینار یعنی 100 سونے کی اشرفیاں دیے جائیں گے تو انہیں کم سمجھ کر ناراض ہو جائے گا، یعنی کہ اگر خیرات میں بھی دیے جائیں گے تو ناراض ہوگا۔ باولا بخاری شریف۔ حضرت صبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، یعنی امت آپس میں خانہ جنگی کرنے لگے گی۔ ایک وجہ، ایک وضاحت یہ بھی ہو سکتی ہے جو کہ مجھے کتاب سے ملی۔
لیکن مجھے جو سمجھ آ رہی ہے تلوار رکھ دی جائے گی سے مطلب جہاد منسوخ کر دیا جائے گا. نعوذ باللہ. جہاد تو اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم کوئی نبی منسوخ نہیں کسی نبی نے منسوخ نہیں کیا. اللہ کا حکم کسی نبی نے منسوخ نہیں کیا. مرزا غلام احمد قادیانی کذاب وہ کہتا تھا جی میں منسوخ کرتا ہوں جہاد کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حالات کے اوپر ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ کیونکہ توریت میں جہاد کا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فائٹ کی، جد و جہد کی، جنگ تک کی قبیلوں سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت کو منسوخ کرنے آیا ہوں، بلکہ اس کی تصحیح یعنی کہ کریکشن کرنے آیا ہوں. تو جو حکم توریت میں تھا جہاد کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منسوخ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کیا. اور مرزا کذاب غلام احمد قادیانی مرا کس جگہ؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو وہ کہتا تھا جہاد منسوخ کیا. کیسے منسوخ کر سکتا ہے؟ اللہ کی شریعت یا اللہ کے حکموں کو کسی نبی نے منسوخ نہیں کیا. بہرحال جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی یعنی امت آپس میں خانہ جنگی کرنے کی جو ان کی وضاحت ہے، تو قیامت تک تلوار چلتی رہے گی. اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے بہت سے قبیلے مشرکین میں داخل نہ ہو جائیں. مشرکین سے مراد یہ نہیں ہے کہ کافر ہو گئے یا مشرک ہو گئے. میں شرکیہ طور طریقے، شرکیہ عمل، مشرکانہ عقائد آ گئے. اور جب تک میری امت کے بہت سے قبیلے بتوں کو نہ پوجیں. اب یہ بھی بار بار فٹ کرتے ہیں سعودی عرب میں. میں سعودی نہیں ہوں لیکن سعودی عرب پہ تنقید کرتے ہیں. میں نے ایک واقعہ پڑھا، اس کی اتھینٹسٹی بہت کوئی بڑا اسکالر ہوگا جو مفتی ہوگا یا جس نے حدیثوں کی چھان پٹک، لیکن یہ واقعہ میری نظر سے گزرا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عیسائیوں کا وفد آیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک جگہ یا ایک کونا مخصوص کر کے انہیں دے دیا جہاں وہ اپنی مخصوص عبادت کرتے تھے، چاہے وہ مشرکانہ. اب اگر سعودی عرب میں ہندو ہیں اور ان ہندوؤں کو ہم ڈنڈے کے زور سے بائی فورس مسلمان نہیں کر سکتے، کسی مشرک کو بھی زور زبردستی سے مسلمان نہیں کر سکتے. وہ جو جہاد ہوا وہ معاملہ اور تھا. جو کسی مسلمان اسٹیٹ میں مسلمان رہ رہا ہے، جو تجارت کرنے آیا ہے یا نوکری کرنے آیا ہے، اس کو آزادی ہے کہ وہاں وہ اپنی مخصوص عبادت کر سکتا ہے. دھوکہ نہ کرے مرزائیوں کی طرح کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ سمجھیں یہ مسلمان ہیں. تو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو، سعودیہ میں رہے، پاکستان میں رہے یا کسی ملک میں اسلامی ملک میں رہے، اسے اپنی عبادت کی اجازت ہوگی. اب یوٹیوب پر بڑا جھوٹ چلتا ہے، سوشل میڈیا کیا کہیں، یہ کیا کہہ سکتے ہیں، نان سوشل ہی ہے. گالم گلوچ چل رہی تھی، جھوٹی خبریں اتنی کہ آپ وہ جب اندر کھولو گے تو اندر کچھ کا کچھ. تو سعودیہ میں بڑی یہاں پکچر چلی کہ اوہ سعودیہ میں تو بت پرستی شروع ہوگی. کچھ علاقوں میں ہو سکتی ہے جب حدیثیں ہیں، لیکن اگر ہندوؤں کے لیے انہوں نے مخصوص جگہ مخصوص کر دی تو اس کی اجازت ہے. بہرحال پھر فرمایا بلا شبہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک اپنے کو نبی بتائے گا، حالانکہ میں خاتم النبیون ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. بحالہ مشکات شریف. اب ان 30 کذابوں میں سے ایک تو ہوگا دجال اکبر، اور کئی چھوٹے چھوٹے کذاب آئیں گے ان 30 کے علاوہ.
اب دیکھو نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، مسلسل باتوں کو ادھر سے ادھر گھماتے ہیں، اگر وہ عالم ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ انہی میں شامل ہو